بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ باب ہے جی مسلم شریف کا۔ اس باب کا عنوان ہے مجاہدین کے درمیان مال غنیمت تقسیم کرنے کا طریقہ۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دو روایات لائے ہیں۔ روایت ایک ہی ہے، دوسری جو ہے اس کو سند کو بیان کیا ہے اور جو الفاظ کا فرق ہے وہ ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں سے گھوڑے کے لیے 2 حصے اور آدمی کے لیے 1 حصہ مقرر فرمایا ہے۔ الفرس سہمین، یعنی گھوڑے کو 2 حصے دیے اور شاہ سوار کو 1 حصہ دے دیا، پیدل شخص کو 1 حصہ ملا۔ اس طرح جو گھوڑ سوار ہے اس کو 3 حصے مل گئے۔ میدان جہاد میں 2 قسم کے افراد لڑتے ہیں۔ ایک قسم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں اور دوسری قسم پیدل لوگ ہوتے ہیں۔ اب گھوڑ سوار کے حصہ اور پیدل کے حصہ میں فرق تو ہے، گھوڑ سوار کو زیادہ ملے گا، پیدل کو کم ملے گا، لیکن حصے کے تعین میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ یہاں پر دیکھیں آپ، یہ آپ کے پاس انہوں نے یہاں سے بیان کی ہیں اقوال العلم فی اسہام الراجلی والفارسی۔ یہ آپ نے تفصیل یہاں سے دیکھ لینی ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک پیدل کو 1 حصہ ملے گا اور جو گھوڑ سوار ہے اس کو 3 حصے ملیں گے۔ 1 حصہ ان کا اپنا ہوگا، 1 حصہ ان کے گھوڑے کا ہوگا، 2 حصے ان کے گھوڑے کے ہوں گے۔ تو یوں اس کو 3 حصے مل جائیں گے۔ تو یہی مذہب ہے جی ابن عباس، مجاہد، امام حسن بصری، ابن سیرین، عمر بن عبدالعزیز، مالک الاوزاعی، مالک امام اوزاعی، ثوری، لیث وغیرہ ان کا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پیدل کو 1 حصہ ملے گا اور جو گھوڑ سوار ہے اس کو 2 حصے ملیں گے، 1 حصہ اس کی گھوڑے کے لیے اور 1 حصہ اس کا اپنا۔ یہ تو ہو گیا اختلاف۔ تو اب جمہور ائمہ کے دلائل کیا ہیں؟ جمہور ائمہ کہتے ہیں، انہوں نے حضرت ابن عمر کی اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ تو ائمہ احناف نے پھر کہاں سے استدلال کیا ہے؟ اسی کے حاشیے میں دیکھ لیں تو آپ کو یہ مل جائے گا۔ وَاسْتَدَلَّ الْإِمَامُ ابو حنیفہ بما یأتی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استدلالات کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں دیا گھوڑ سوار کے لیے 2 حصے اور جو پیدل تھا اس کو 1 حصہ۔ تو یہی بات امام ابو حنیفہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابن عمر سے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ فارس جو ہے یعنی گھوڑ سوار جو اس کے لیے 2 حصے اور جو پیادہ ہے اس کے لیے 1 حصہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلائل۔
ائمہ احناف نے ان روایات کو راجح قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا جہاد کا آلہ ہے اور آدمی ذیل آلہ ہے، یعنی آلے والا ہے۔ آلے کا درجہ آلے والے سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان گھوڑے کے بغیر لڑ سکتا ہے لیکن گھوڑا انسان کے بغیر نہیں لڑ سکتا۔ تو پھر جو امام مسلم یہ روایت لے کر آئے ہیں جس کے اندر ہے کہ گھوڑے کے لیے 2 حصے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت ابن عمر کی روایت جو ہے یہ تنفیل اور مزید انعام پر محمول ہے، تاکہ گھڑ سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ اعلیٰ جہاد جو گھوڑا ہے اس کو تیار کریں۔ دوسرا جواب صاحب ہدایہ نے دیا، وہ کیا؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی دونوں روایتوں میں تعارض ہو گیا۔ یہاں پر آ گیا للفرسی سہمین، یعنی گھوڑے کے لیے 2 ہیں، اور یہاں پر آ گیا للفارسی سہمین۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایات میں کیا آ گیا؟ تعارض آ گیا، اور تعارض کی صورت میں دونوں ساکت ہو گئی، تو حضرت مجمع بن جاریہ کی جو روایت ہے وہ احناف کے لیے باقی رہ گئی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے یہ مجمع بن جاریہ کی، اور اس میں احناف کا مسلک واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے اور جمہور کے مسلک کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ مال غنیمت کی تقسیم مجاہدین کے درمیان کیسے ہوگی اس حوالے سے گفتگو ہوئی مکمل۔ اگلا باب دیکھیں، باب الامدادی بالملائکۃ فی غزوۃ بدر وقصۃ الفدیۃ، یہاں آپ کے نسخے میں لکھا ہوا ہے واباحۃ الغنائم۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی لمبی حدیث لے کر آئے ہیں، کافی مطول حدیث ہے۔ اس میں بدر کا مقام جو ہے جنگ بدر کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ تو میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، ابواب آپ نے حدیث پاک آپ نے خود ہی دیکھ لینی ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث میں لے کر آئے وہ بدر کے قصے کا ذکر ہے۔ بدر کیا ہے؟ بدر ایک معروف مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جنگ بدر تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ ہے۔ اب اس روایت کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک لفظ ملے گا اقدم حیزوم۔ اقدم حیزوم کیا ہے جی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسا گھوڑا جس کو فرشتے چلا رہے تھے، فرشتے کی آواز تو سنائی دیتی تھی لیکن اس پر بیٹھے ہوئے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔
اب فرشتوں نے قتال کیا جنگ بدر میں یا نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف اگر کسی نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو حافظ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے شرح صحیح مسلم، جلد نمبر 5 میں انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کو، تو وہاں پر آپ اس اختلاف کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب ربط الاسیری وفیہ قصۃ ثمامۃ بن اسال، قیدی کو ستون سے باندھنا جائز ہے، اور ثمامہ بن اسال کا قصہ۔ آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں باب اور ہے، باب ربط الاسیری، کہ باندھنا کس کو، قیدی کو ستون کے ساتھ یہ جائز ہے، اور اس کو قید کرنا۔ یہ بھی حدیث، اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 2 احادیث لے کر آئے ہیں۔ اس میں ایک راوی تھا ثمامہ بن اسال، یہ نجد کے تھے، اہل یمامہ کا سردار تھا۔ حضور علیہ السلام نے ایک لشکر جو ہے وہ نجد کی طرف بھیجا، تو وہ بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو لائے جس کا نام تھا ثمامہ بن اسال، یہ اہل یمامہ کا سردار تھا۔ صحابہ نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے ثمامہ کیا خبر ہے؟ عرض کیا اے محمد خیر ہے، اگر آپ قتل کریں تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ احسان فرمائیں تو شکر گزار آدمی پر احسان کریں گے، اور اگر آپ مال کا ارادہ کرتے ہیں تو مانگیے، آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام اس کو وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ اگلے دن آپ نے فرمایا ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میری وہی بات ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، وہی بات کے اوپر پڑھ لی ہم نے۔ پھر حضور علیہ السلام اس کو چھوڑ کر تشریف لے گئے دوبارہ، یہاں تک کہ تیسرے دن حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ وہ مسجد کے قریب ہی ایک باغ کی طرف چلے گیا، اس نے غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد اللہ کی قسم دنیا پر کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا جو آپ سے زیادہ مبغوض ہو مجھے، اور آج صبح آپ کا چہرہ ایسا محبوب ہو گیا ہے، اللہ کی قسم تمام چہروں سے محبوب ہو گیا ہے۔ اسی طرح پھر اس نے شہر کے بارے میں بات، بہرحال اس میں 2-4 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ
مسجد میں کافر کو داخل کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ مسلمانوں کی اجازت کے ساتھ جائز ہے، کیونکہ صحابہ نے اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا تھا۔ اب پھر برابر ہے کہ وہ کافر کتابی ہو یا غیر کتابی، اور عمر بن عبدالعزیز اور قتادہ اور مالک نے کہا کہ جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتابی کے لیے جائز ہے، اس کا غیر جائز نہیں ہے۔ اور ہماری دلیلیں جو ہیں اس حدیث پر، وہ حضور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، تو یہ جو دلیل ہے فهو خاص بالحرم، یہ حرم کے ساتھ خاص ہے کہ حرم میں مشرکین کا داخلہ جو ہے وہ جائز نہیں، حرام ہے۔ باقی آگے اگلا باب دیکھتے ہیں، بابو اجلاء الیہودی من الحجاز، حجاز مقدس سے یہودیوں کو نکالنے کا بیان۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 3 احادیث لے کر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام تبھی ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے، جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا یہود کی طرف چلو۔ پس ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم ان کے پاس پہنچے۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہیں پکارا، ندا دی اور کہا اے گروہ یہود اسلموا تسلموا، اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم آپ تبلیغ کر چکے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں یہی ارادہ کرتا ہوں یا چاہتا ہوں کہ تم اسلام قبول کرو سلامت رہو گے۔ انہوں نے پھر وہی کہا، تیسری بار حضور علیہ السلام نے یہی کہا اور فرمایا تیسری مرتبہ کہ جان لو کہ بے شک زمین اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، میں تمہیں اس زمین سے نکالنے کا ارادہ کرتا ہوں، پس تم میں سے جس کے پاس اپنا کوئی مال ہو تو چاہیے کہ وہ بیچ دے۔ ورنہ جان لے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں واضح ہے کہ یہود کو حجاز سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ اصل میں بنو نزیر جو تھے انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، تو تب حضور علیہ السلام نے پھر یہ قدم بھی اٹھایا تھا۔ اس سے اگلا باب جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکالنے کا بیان۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے ضرور نکالوں گا، یہاں تک کہ میں مسلمانوں کے علاوہ وہاں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس میں تھوڑی تفصیل ہے جزیرہ عرب کے حوالے سے۔
جزیرہ عرب 5 حصوں پر مشتمل ہے: تہامہ، نجد، حجاز، عروج اور یمن. یہ 5 حصے ہیں جزیرہ عرب کے. تو جب جزیرہ عرب کا نام لیا جاتا ہے تو لمبائی میں یہ عدن سے عراق تک ہے اور چوڑائی میں جدہ سے لے کر شام تک ہے. یہاں کتاب کے عنوان میں صرف یہود کے اخراج کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں صرف یہود نکالے گئے تھے، عیسائی نہیں نکالے گئے. بعد میں ان کا بھی اخراج ہو گیا تھا. تاہم آنے والی حدیثوں میں یہود و نصارہ اور اہل کتاب کا ذکر موجود ہے. بہرحال یہ حدیث بالکل واضح ہے. اس کے بعد اگلی حدیث جو ہیں کتاب الجہاد کی 3 ابواب ہیں 4، وہ آپ نے خود مکمل کرنے ہیں. ان کے اندر کوئی بھی اختلافی عنوان موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ باب نمبر 22 ہے، باب جوازی قتال من نقد العہدی. یہ اور اگلا باب ہے باب المبادرۃ بالغزو، یہ بھی. اور باب نمبر 24 ہے باب رد المہاجرین الی الانصار، اس کو بھی. بہرحال یہ کتاب الجہاد کے آخر تک آپ نے دیکھ لینا ہے. باب جواز الاکل من طعام الغنیمۃ فی دار الحرب. تو یہ جو 26 نمبر باب ہے اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ درس کے اندر دیکھیں گے. 25 نمبر باب تک آپ مطالعہ کر کے آئیں گے. ان کے اندر کوئی اختلافی چیز نہیں ہے.